اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو یکم شعبان پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں ولادت شہزادی زینب کبریٰ کی آمد پر۔ مومنات مومنین، آپ جانتے ہیں کہ یکم شعبان اس کی آمد کا دن ہے کہ جو بھائیوں کی امامت کے حصار میں ہے، جو اپنے بابا کی امامت کے حصار میں ہے، جو اپنی ماں کی عصمتوں کے حصار میں ہے، جو اپنے بھائی کی وفا کے حصار میں ہے، وہ بی بی کہ اگر نانا مصطفیٰ ہے تو میری بی بی ان اللہ اصطفیٰ کی مصداق ہے، وہ بی بی کہ اگر نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے تو میری بی بی زینب کبریٰ ہے، وہ بی بی کہ اگر ماں صاحب خطبہ فدق ہے تو بی بی میری صاحب خطبہ شام ہے، وہ بی بی کہ اگر بھائی حسن جیسا حسن و حلم کا برسر پیکار ہے تو میری بی بی جیسا حسین کوئی نہیں، وہ بی بی کہ جس کا بھائی اگر حسین جیسا صابر ہے تو پھر زینب جیسی صابرہ کوئی نہیں، وہ بی بی کہ اگر عباس جیسے با وفا کی بہن ہے تو زینب جیسا دوسرا کوئی وفادار ایسی مستور کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر عصمتوں، محبتوں، شجاعتوں کے حصار میں رکھا ہو، وہ بی بی کہ اگر بابا حیدر کرار ہے تو میری بی بی فاتح شام ہے، اگر باپ فاتح خیبر ہے تو میری بی بی فاتح شام ہے۔ تو مومنات، یہ وہ بی بی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس کے آنگن میں اترنے پر سیدہ کا دریچہ اس محبت سے کھل گیا کہ جو اب تک سیدہ کے دروازے پر نہ آئی تھی، وہ محبت خود چل کر فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ گئی۔ کون سی محبت؟ کہ فقط وہ رشتہ جس سے جناب سیدہ محروم تھیں، وہ رشتہ تھا بہن اور بھائی کی محبت کا رشتہ۔ تو اب خانہ سیدہ میں، در سیدہ میں زینب کی آمد نے اس محبت کو کامل کر دیا۔ جب فاطمہ کی بیٹی ایک بہترین بہن بن کر کائنات میں ثابت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی تربیت وہ بہترین تربیت ہے کہ جس نے اگرچہ کوئی بھائی نہ دیکھا ہو، اگرچہ کوئی بہن نہ دیکھی ہو، لیکن جب فاطمہ زہرا کی تربیت اپنے عروج اور کمال پر پہنچے تو پھر میری بی بی ایک ایسی بیٹی کو تیار کرے کہ جو بہترین ماں بھی بنے گی، جو بہترین بیٹی بھی ہے، جو بہترین بہن بھی ہے، اور جو بہترین زوجہ کے کردار میں بھی ہر لحاظ سے بہترین ہوگی۔ مومنات، یہ وہ بی بی کہ جس کی آمد 5 ہجری کو رسول کے سامنے ہوئی اور رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل میرا موضوع گفتگو ناموں پر بھی ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نام رکھنا سنت الہیہ ہے، اور اس گھرانے میں سنت یہ ہے کہ علی محمد پر سبقت نہیں کریں گے اور محمد خود پروردگار عالم پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب میرے مولا سے رسول نے پوچھا کہ یا علی، اس معصومہ کا کوئی نام رکھا؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ پر میں سبقت نہیں کر سکتا۔ تو جواب میں رسول کہہ رہے ہیں یا علی، میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر خود پروردگار عالم نام تجویز کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ بی بی کہ جس کا ایک نام عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ وہی بی بی ہے جس کا ایک نام امینۃ اللہ ہے۔ تو کیونکہ بے تحاشا میری شہزادی کے نام ہے، لیکن اب زبان پر آیا ہے تو ایک جملہ ضرور کہتی ہوئی چلی جاؤں گی کہ کیوں ہے یہ بی بی امینۃ اللہ؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی یہ بیٹی نہ ولی ہے، نہ امام ہے، نہ وصی ہے، نہ عہدہ نبوت ہے، نہ عہدہ رسالت ہے۔ کوئی عہدہ جس کے پاس نہ ہو، اور نہ عہدہ ہوتے ہوئے بھی جو امانتوں کو اس طرح سنبھال کر چلے کہ اگر خیام میں آگ بھی لگی ہوئی ہے تو اپنی پشت پر امانت امامت کو لے کر جو خیموں سے باہر آ جائے اسے زیب دیتا ہے کہ امینۃ اللہ کا لقب پائے۔ وہ بی بی جو عالمہ غیر معلمہ ہے، اور یہ لقب کسی اور نے نہیں، میرے اور آپ کے چوتھے امام، وہ امام جو کہہ رہے ہیں کہ میری جدہ، میری پھوپھی وہ ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے،
اور صرف عالمہ نہیں ہے بلکہ عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، جو تہجد گزار بھی ہے، جس کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جانتے ہو لوگوں، میں نے اپنی پھوپھی کو ناکے کی مہار پر بھی نماز شب کو ادا کرنے سے کبھی کسی چیز کو رکاوٹ محسوس نہیں کیا۔ جس نے کبھی ناکے کی پشت پر بھی نماز شب کو نہ چھوڑا ہو وہ میری بیوی عابدہ و زاہدہ جناب زینب کبریٰ۔ اور کیوں؟ اگر میں یہاں پہ صرف ایک لفظ، دیکھیے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، اور میں صرف آپ کو یہاں پر تہنیت اور مبارکباد کے لیے میں آپ کے سامنے 2-4 جملے کہہ رہی ہوں کہ جس کا نام زینب کبریٰ ہے، یعنی زینب، اگر آپ کو زینب سمجھ آ جائے تو پھر کتنا آسان ہے سمجھنا کہ بی بی زینب بھی نہیں بلکہ زینب کبریٰ ہے۔ عمرہ جانتی ہیں آپ، اتنی محبت ہے مولا کائنات کو شہزادی زینب سے، کیونکہ ویسے بھی اللہ نے شاید فطرت میں رکھا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی بات، فطرت سے بھی زیادہ اوپر وہ چیز ہے کہ رسول نے خود عمل کر کے دکھایا کہ لخت جگر فاطمہ سے رسول کو کس قدر محبت تھی۔ اب پیروی کرتے ہوئے علی بھی اسی طرح سے اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ جہاں رسول کی بیٹی ام ابیہا ہو، دیکھیے کیا بیٹیاں ہیں کہ جو اپنے باپ کے لیے مرکز تعارف ہیں، اپنے باپ کے لیے مرکز زینت ہیں، کہ اگر فاطمہ ام ابیہا ہے، رسول کی ماں کا مرتبہ پاتی ہیں، تو زینب بھی کچھ کم نہیں کہ جنہیں رسول نے کہا یا علی یہ زینب ہے۔ اگر میری بیٹی میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے باعث تعارف ہے، تو آپ کی بیٹی وہ ہے جو آپ کے لیے باعث زینت ہے۔ اور اگر کسی گھر میں زینت ہو اور زینت کو گھر سے جدا کر دیا جائے تو گھر بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ زینب ہے، صرف اور صرف زینب نہیں ہے بلکہ وہ زینب ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے وہ زینت و آرائش کا مرتبہ رکھتی ہیں کہ جنہیں صرف زینب نہیں کہا جاتا بلکہ زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بھی مومنات ایک جملہ بس آخری آپ کے سامنے ہدیتاً کہہ رہی ہوں کہ جس وقت، کیونکہ گھر کی زینت ہے نا جناب زینب، بھائیوں کے لیے زینت ہے، ماں اس دنیا سے گئی نہیں اور بھائیوں نے بہن کو ثانیہ زہرا کہنا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہے؟ فقط 6 برس۔ تو جس نے 6 برس کی عمر میں خطبہ فدق جیسے خطبے کو حفظ کیا ہو، جس نے اپنی ماں کی سیرت پر اس طرح سے قدم بقدم عمل کیا ہو کہ بھائی امام بابا یہ کہے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو ثانیہ زہرا ہے۔ تو اب اگر ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ زینب گھر کی زینت ہے، اس لیے جس وقت عقد کیا حضرت عبداللہ ابن جعفر سے مولا کائنات نے، اور اون بن جعفر سے بی بی ام کلثوم کا، دونوں بہنوں کا عقد ایک ساتھ ہوا 11 ہجری میں، اور ایک ساتھ ہی دونوں بہنیں 11 برس کی عمر میں 15 ہجری میں دونوں بہنوں کا عقد ہوا، اور دونوں جب گھر سے چلیں تو حضرت عبداللہ اور حضرت اون بن جعفر دونوں مولا کائنات کی خدمت میں۔ تو کہا علی نے کہ اے میرے فرزندوں، میرے شیرو، آج میں تم سے، تمہارا چچا تم سے 2 وصیتیں کرتا ہے۔ پہلی وصیت تو یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں، تم اور زینب، عبداللہ اور زینب، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، زینب بھی میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی اور آپ بھی میرے گھر میں رہیں گے۔ اور دوسری کہ اگر کبھی حسین کو کسی سفر پر جانا درپیش ہو اور زینب تم سے اجازت مانگے تو کبھی زینب کو انکار مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے آپ سے ابھی بھی کہا نا کہ زینب گھر کی زینت ہے، حسین کے سوا علی کے لیے منظور نہیں ہے میرے مولا کو کہ حسین کو زینب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا کرے۔ اس لیے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اسی گھر میں میری زینت رہے گی، میری خوشی رہے گی، میرے گھر کی رونق رہے گی۔ تو جس بیوی کا اتنا مقام ہو میرے مولا، اس بیوی کے صدقے میں ہم سب کی چادروں کو محفوظ رکھنا۔ اے میرے مولا ہم سب کی بچیوں کی میرے مولا عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ اے میرے مولا کل مومنین و مومنات کی بچے اور بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ اس ثانیہ زہرا کی چادر کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کو باپردہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جناب زینب کی نماز شب میں پڑھی جانے والی ان دعاؤں کا واسطہ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔